افضل البشر بعد الانبیاء، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ وہ صحابی ہیں کہ تمام انبیاء کے بعد، جو رسول بھی انبیاء جو ہیں سب کے بعد جو افضل ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کا اسم گرامی کیا ہے یہ بھی آج سیکھ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، اور القابات صدیق و عتیق ہیں۔ صدیق کا معنی ہے بہت سچ بولنے والا۔ آپ زمانہ جاہلیت سے ہی، ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، اس سے پہلے ہی آپ اس لقب سے مشہور تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ عتیق کا معنی ہے آزاد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خوشخبری دی تھی، انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ آپ کا یہ لقب ہی عتیق پڑ گیا۔ سبحان اللہ، آپ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ عام الفیل کے، یعنی جو ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا، اس کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ نبی پاک اس ہاتھی والے واقعے کے 55 دن بعد پیدا ہوئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال بعد، یعنی پیارے آقا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر میں تقریباً 2.25 سال کا فرق تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کی اور ایمان لائے۔ آپ کے فضائل و کمالات اس قدر زیادہ ہیں کہ رسول اور انبیاء کرام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اسلام کی خاطر لڑی جانے والی بہت سی لڑائیوں میں شریک ہوئے، صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر و مشیر رہے، زندگی کے ہر موڑ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے کر جانثاری کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 مہینے مسجد خلافت پر رونق افروز رہ کر 63 سال کی عمر میں 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر آپ نے وفات پائی۔ سیدنا عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور روضہ منورہ میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آج بھی آپ کی آرام گاہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، وہ شاعر لکھتے ہیں نا، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں۔ نبی پاک کے ساتھ آج بھی موجود ہیں، رہتی دنیا میں جب بھی لوگ نبی پاک کو سلام عرض کرنے جاتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ کیا شاندار زندگی گزاری، آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آج میں خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول، نبی پاک کے ساتھ جو ہجرت کے واقعے میں قربانی دی، پیارے آقا پر کس طرح اپنا مال خرچ کیا، یہ واقعات ہم نے کئی بار سنے ہیں، مگر آج میں کچھ اور پہلو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسے اور بھی کمالات سے نوازا۔ فراست ایسی تھی، فراست کس کو کہتے ہیں کہ فراست کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنے اولیاء کے دلوں میں وہ چیز ڈالتا ہے جس سے ان کو اپنے باز آنے والے معاملات کی علم پہلے سے ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ میرے علم میں 3 ہستیاں ایسی گزری ہیں جو فراست کے بلند ترین مقام پر موجود تھیں، جن میں ایک امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی فراست کیسی تھی کہ آپ نے اپنے بعد جس خلیفہ کو مقرر کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ خوبیاں دیکھ لی تھی کہ آپ ان کو مقرر کر کے گئے، اور اس کے بعد جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، جو آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا، حضرت عمر فاروق کو سلیکٹ کرنا، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اعلیٰ فراست تھی۔ آپ کے اندر آپ کا جو اخلاق تھا، جو آج میرا مین ٹاپک ہے، ایک آپ کی فیملی میں ایک واقعہ ہوا، آپ اپنے رشتہ دار کی ہیلپ کرتے تھے، مدد کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، اور وہ جو صحابی تھے وہ آپ ان کا خرچ اٹھاتے تھے، ان سے ان کو سخت دکھ پہنچا، کسی معاملے پر بڑا دکھ پہنچا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کا خرچہ روک لیا اور قسم کھائی کہ آئندہ میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہم کسی کی ہیلپ بھی کرتے ہوں، سپورٹ بھی کریں، ہمارا دل دکھا دے،
اب دل دکھے گا تو ہم کہیں گے بس اب تو ختم، ایک تو اس کی اتنی محنت کروں، اس کی ہیلپ کروں، اس کو سپورٹ کروں، اور یہ میرے ہی خلاف بات کرے، میرا ہی دل دکھائے، ہم فوراً اس سے تمام ناطے بند کر دیتے ہیں، ہیلپ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، صحابی کا نام تھا حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ان سے مدد نہ کرنے کی قسم کھا لی کہ اب میں مدد نہیں کروں گا۔ اب آپ کے اس عمل پر قرآنی آیت نازل ہوئی، جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آئے، سنیے گا ذرا قرآن کی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے جب یہ سنا کہ میری قسم کھانے پر رب کی طرف سے آیت نازل ہو گئی اور حکم الہی یہ ملا کہ معاف کر دیں، درگزر کریں، اور آخر میں کیا کہا کہ وہ چاہتے نہیں کہ تو اللہ تمہاری بخشش کرے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں بخشش چاہتا ہوں مولا، میں نے معاف کیا، میں نے درگزر کیا، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور پھر سے آپ نے وظیفہ جاری کر دیا، پھر سے آپ نے ان کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں نے کیا کہا، فضل والے۔ عادتیں بہت ساری ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وقت بھی مختصر ہوتا ہے۔ ایک آخری بات، اور وہ بھی آج کے حساب سے بڑی ریلیونٹ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا، آپ کے پاس وہ کھانا لے کر آیا، ایک بار دودھ لے کر آیا۔ آپ نے وہ جب دودھ پی لیا تو غلام نے عرض کی کہ حضور میں پہلے بھی جب کوئی چیز پیش کرتا تھا تو آپ اس کے بارے میں ہمیشہ پوچھتے تھے کہ کہاں سے لایا ہو، اس دودھ کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں میں کدھر سے لایا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا بتاؤ پھر دودھ کدھر سے لایا ہو؟ کہا حضور بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب میں بھی ایمان نہیں لایا تھا، میں نے ایک بیمار پر منتر پر بھوکا تھا، آج اس کے معاوضے میں مجھے یہ دودھ ملا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ سنا نا، آپ پریشان ہو گئے، بے قرار ہو گئے، آپ نے اپنے حلق میں انگلیاں ڈالی اور دودھ کو اگل دیا، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کی یا اللہ جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس دودھ کا تھوڑا حصہ جو میری رگوں میں رہ گیا ہے میرے مالک کو تو معاف کر دے۔ اے صحابہ کے چاہنے والوں، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں، یہ تھی شان صدیق اکبر۔ غلطی سے پتہ نہیں تھا، ڈیلیبریٹلی چلا گیا تو کیا کیفیت کی سب نکال دیا، بے قرار ہو گئے، گڑگڑانے لگے، معافی مانگنے لگے۔ مگر آج ہماری روزی کا کیا حال ہے؟ یاد رکھو میرے بیچے اسلامی بھائی، حرام سے دور ہونا بڑا ضروری ہے۔ آج بندہ کہتا ہے پیسے آنے چاہیے، کاروبار چلنا چاہیے، بینک بیلنس بڑھنا چاہیے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے۔ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائی، ہم پھر کہتے ہیں ہماری عبادت میں ہمیں رونق نہیں ملتی، روحانیت نہیں ملتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ حرام کماؤ گے، حرام کھاؤ گے تو کدھر سے برکتیں ملیں گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا اس کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں، میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ کہ اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا موسیٰ وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، یہ جو پہنا ہوا ہے یہ حرام ہے۔ اگر کھانا حرام ہے، لباس حرام ہے، کمائی حرام ہے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہونی، پھر عبادتیں قبول نہیں ہونی۔ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جاتا ہے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ خدا را سمجھو جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور جو میرے اور آپ کے نصیب میں نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ صبر کرو، اللہ حلال میں ہی دے گا۔ جلد بازی، شارٹ کٹ کہ نہیں جناب حلال کمائیں گے تو پیچھے رہ جاؤں گا، ساری مارکیٹ آگے بڑھ گئی، سب نے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، میں تو کرائے کے گھر میں ہی رہ جاؤں گا۔ ذرا سوچو، اس ریس میں لگے رہے اور حرام کما لیا تو بربادی مقدر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات اللہ کرے میرے اور آپ کے دل میں راسخ ہو جائے کہ مجھے اور آپ کو ایک ایک لقمہ حلال کا کمانا ہے، ہمارے بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے، ورنہ بچے بھی نافرمان ہو جائیں گے۔ صدقہ دو گے تو صدقہ بھی قبول نہیں ہونا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے یہ سیکھ لیجیے۔ آخری بات، کچھ لوگوں کا ہے کہ نا شیطان بڑا مردود ہے نا، وہ ہمیں ایک عجیب سی فینومنا، ایک عجیب سی تھیوری سکھاتا ہے کہ یار ٹھیک ہے
میں حرام کماتا ہوں، تھوڑا سا رشوت کا کام بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا سود کی بھی ہو جاتی ہے سیٹنگ، کچھ ملاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن میں صدقہ خیرات بہت دیتا ہوں، میں ہر سال حج بھی کرتا ہوں، عمرہ بھی کرتا ہوں، اور جناب غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، تو یہ بیلنس ہو جاتا ہے۔ شیطان کہیں کسی ذہن کے کونے میں یہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ یار جو تو ڈنڈی مارتا ہے نا وہ صدقہ خیرات کر کے ذرا برابر ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی شیطان کی طرف سے سمجھ لیں، یہ بڑا وار ہے، بڑی بھول ہے ہماری۔ پہلے ایک جملہ یاد کر لیں، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ، میرے ساتھ مل کر دوہراؤ، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ آپ حرام دے کر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اب اس کو دنیاوی اگزامپل کے ذریعے سمجھیں کہ مثال کے طور پہ آپ کسی بادشاہ سے ملنے گئے اور بڑی زبردست پیکنگ ریپنگ کے ذریعے بڑی سی بوٹل اسے تحفے میں دے آئے، وہ بادشاہ کا یار زبردست تحفہ، آپ چلے گئے گھر پہ، جب وہ پیکٹ کھولا تو اس بوتل پیشاب ہو، ناپاکی ہو، بتاؤ بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ پیکنگ بڑی اچھی تھی، ریپنگ بڑی اچھی تھی، اندر سے نکلا کیا؟ پیشاب، ناپاک۔ اللہ کی بارگاہ میں ناپاک مال دے کر سمجھتے ہو اللہ قبول کرے گا؟ اللہ کو ہمارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ آپ 1 روپیہ حلال کا صدقہ کریں، اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ تو اپنا ذہن بنا لیں۔ ایک اور بات یاد کر لو، بہت زیادہ حرام ہے تو بعض اوقات حرام بہت ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ حلال تھوڑا بھی ہو وہ برکت والا ہوتا ہے، سکون والا ہوتا ہے، بچے فرما بردار ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے گھر میں نہیں ہوتے۔ حرام مال دنیا میں بھی بربادی لاتا ہے، آخرت میں بھی بربادی لاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے یہ بھی سیکھنا نصیب فرمائے کہ ہم فقط حلال کمائیں۔ اب ہو سکتا ہے اس بیان سے کسی کا ذہن بن رہا ہو، سوچ رہا ہو کہ یار بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں، مسلمان کو پتا تو ہوتا ہی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کیسے چھوڑوں؟ میں سود چھوڑوں گا میری کمپنی بند ہو جائے گی، میں اگر حرام کام چھوڑ دوں گا تو بچوں کا کیا ہوگا، میری پوری فیکٹری، میرا پورا نظام ہی دھرم برم ہو جائے گا۔ بات تو مولانا صاحب ٹھیک کر رہے ہیں، مگر میں نکلوں کیسے؟ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، آج سن لو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بس وہ بھروسہ چاہیے، وہ یقین چاہیے، وہ ہمت چاہیے کہ بس مالک آج کے بعد حرام نہیں کماؤں گا۔ کچھ دنوں تک آزمائے جاؤ گے، یاد رکھنا ٹیسٹ ہوگا، ایسا نہیں مہینے کی 10 لاکھ آمدنی ہے اور آج آپ حرام چھوڑ دو تو کل سے وہ 12 لاکھ ہو جائے گی، 2 لاکھ ہو جائے گی، 1 لاکھ ہو جائے گی۔ آزمایا جائے گا، کھڑے رہنا، پھر دیکھو اللہ کیسے غیب کے خزانوں سے دے گا۔ بے شک تھوڑا بھی ہوا اللہ اس میں برکت ڈالے گا، سکون ڈالے گا، صحت ڈالے گا، بچوں کی خوشیاں ڈالے گا، تمہیں ٹینشن فری کر دے گا۔ ہمت میں رہو، اور آج یہ ہمت کر کے اٹھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے حرام نہیں کمانا، جھوٹ بول کے نہیں کمانا، ملاوٹ، رشوت اور سود کا کام نہیں کرنا۔ اللہ انشاءاللہ آپ کو حلال میں برکت ڈال دے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو آج کے اس اجتماع کی برکت عطا فرمائے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں آتے رہیں۔ اگر ایسی سپیچز، ایسے بیان اور سننے ہیں تو مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ سنتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے تو ہمارے دل پر بھی اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔